ہم میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بولو جو آپ نے کہنا تھا، مجھ سے باتیں ہوئی تھی تو اس کو ذرا ڈسکس کریں، کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل صحیح بات. سوری آپ یہ کو میں ڈسٹرب کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ باتیں تھیں آپ کے پاس تو ان کو، کیونکہ پھر مجھے نکلنا ہے، مجھے بہت سارے کام ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کو کر جائیں، کیونکہ پھر ٹائم نہیں ملتا، ٹائم بہت بزی ہے، سمجھے نا، تو اس وجہ سے تو کہو کیا کہہ رہے تھے، کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دے آر کانسٹینٹلی ہمیں لکھ رہے ہیں کہ جو بھی جتنے بھی زیادہ تر آپ جتنا بھی بول سکتے ہیں کر سکتے ہیں بات جو ہے وہ کریں، ویڈیوز بنائیں، اور یہ ضرورت ہے اس وقت تاکہ اس کو پھیلایا جائے، آپ کے پیغام کو پھیلایا جائے. اس لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے تبادلہ خیال کریں، اور وہ تاکہ لوگ دنیا سے مستفید ہو سکے کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو اب اس کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ہم سوچتے ہیں کہ جو بھی موضوعات آتے ہیں، 2 ہوں 4 ہوں جو سامنے آتے ہیں، ان کے اوپر بات کی جائے. تو سب سے پہلی بات جو میں سوچ رہا تھا وہ ایک تو مغربی ٹاسک کی میں نے ذکر کیا تھا، وہ پہلے جو ہے he was involved in paying money to the political parties. اس میں ایک میجر عامر بھی تھا اس زمانے میں جو سب سے شیطانی کھیل وہ بھی کھیل رہا تھا، اور گورنمنٹیں ہلانے اور چلانے کے سلسلے میں ISI کے حوالے سے کام کر رہا تھا. اور اس سے پیچھے انہوں نے ایک بیان دیا کہ جنرل رائٹ کے خلاف، کہ جنرل رائل شریف جو ہے اس نے بڑے بندے مارے ہیں، پشتون مارے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو ایک مطلب شیطانی بیان ہے یہ، جبکہ رائل شریف کے ہوتے ہوئے پاکستان ملٹری نے کافی صفایا کیا ہے دہشت گردوں کا وزیرستان میں اور ان علاقوں میں، اور کافی امن سکون دیا ہے. مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لوگ ایک تو شیطان کی آنت کی طرح، ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، یہ سالے جیے جاتے ہیں، جتنے شیطانی لوگ ہوتے ہیں جسے مرتے بھی نہیں ہیں، اور پھر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے بلوں میں سے سر نکالتے ہیں، ازاسائی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. اور جو ہے پاکستان کے انتہائی اہم عہدوں پہ بیٹھنے کے بعد جب الگ ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، تو پھر یہ پاکستان کے خلاف ہر طرح کی بکواس کرتے ہیں. تو میجر عامر جیسے بندے جو ہیں جن کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، جن کو کوئی جوتے پڑنے چاہیے، کوئی سزائیں ہونی چاہیے، جیلوں کے اندر ان کو ہونا چاہیے، یہ بھارت دڑے پھر رہے ہیں اور نفاق اور انتشار پھیلانے کے لیے اپنے بیانات دیتے رہتے ہیں. صحیح بات ہے. اب جیسے یہ کہ انہوں نے ابھی ایک یہ پشتون تحریک احتجاج واٹ ایور فک از دیٹ، تو وہ جو ہے پشتونوں کا تو کوئی کہیں حق مارا ہی نہیں گیا. یہ تو ایک اتنا بڑا فراڈ ان لوگوں نے بنایا ہے کہ پشتونوں کا تو کہیں حق نہیں مارا گیا کہیں پر بھی. پشتونوں نے تو بلکہ پشتونوں نے تو ایسے لوگوں کو لیڈر چنے رکھا، اپنا بنائے رکھا جو لوگ پاکستان توڑنے کے اوپر رہے ہیں. پشتون تو متعصب رہے ہیں وہ لوگ. یہ تو پنجابی ہے جو ایک پٹھان کے پیچھے لگ کے اس کو، یہ جو ہے عمران خان جو جلسے کرتا ہے، بڑے بڑے جلسے اس کے سارے پنجاب میں ہوتے ہیں، پنجاب کے جو بلڈی چوتیاز ہیں وہ جو ہے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں وہاں پر. ہم راسزم میں نہیں ہے، ہم ان چیزوں میں نہیں ہے، ہم صبائیت یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر نہیں ہے، ہم قومیت کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سارا پاکستان ہے. مگر جب بات آتی ہے اس طرح کی کہ جی پشتون کہتا ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے کون سے حقوق ضبط ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے صوبے میں پنجابیوں کے حقوق ضبط کیے. انہوں نے اپنے صوبے میں پنجابیوں کو پنپ نہیں دیا. پشتون صوبہ جو ہے وہ جو کے پی کے ہے، یہ واحد صوبہ ہے جہاں کوئی پنجابی پنپ ہی نہیں سکتا. پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے وہاں پہ کوئی پنجابی جا کر کاروبار نہیں کر سکتا، یہ کسی کاروباری کو وہاں ٹکنے نہیں دیتے، یا وہاں کسی کو رہنے نہیں دیتے، یا وہاں کسی کو سیٹل نہیں ہونے دیتے. یہ وہ صوبہ ہے. یہ آج یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی غدر مچا ہوا تھا، تو یہ نہیں، اچھے حالات میں بھی یہ پنجابی کو وہاں ٹکنے دیتے، کسی بھی صورت میں وہ اس معاشرے کا حصہ بننے نہیں دیتے. یہ اتنے متعصب ہیں ٹو بی ویری فرینک. جو پٹھان ہے وہ میں 40 سال سے جانتا ہوں کہ اس قدر یہ آج سے ان کی نفرت نہیں ہے، نفرت تو سب کو ہے پنجابیوں سے، کیونکہ پنجابی حرکتیں قابل معافی کرتا ہے نا. مقصد جو میرا کہنے کا یہ، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ منظور ایک کوئی منظور ہے، پتہ نہیں کون ہے، پشتون نکال لیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا کیا معلوم ہو رہا ہے کہ را نے اس کے اندر، را جو ہے اور افغانستان جو ہے مل کے اس کو پلانٹ کیا ہے. وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، پشتونوں کے حق کی بات کر رہا ہے. اور نکیم مسعود کا جو ایک واقعہ ہوا ہے اس کو انہوں نے بنیاد بنا کے تو پشتونوں کے حقوق کی بات کر دی ہے. پشتون یہ بتائیں کہ ان کے حقوق کہاں ضبط ہوئے، کہاں پشتونوں کے حقوق ضبط؟ بلکہ پشتونوں نے تو پاکستان کی تباہی میں اپنا مرکزی رول پلے کیا ہے. جو تربیلا ڈیم نہیں بننے دیا گیا، یہ پشتون نہیں بننے دے رہے.
پھیلانے میں یہ لوگ رہے ہیں، اور یہ پنجابی کے دشمنی میں بھی تو ہر ایک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، لیکن یہ اس کی دشمنی میں اپنی حدیں توڑ چکے ہیں۔ یہ پشتونوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے بولیں جی پشتونوں کا حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ کون سے حقوق ہیں ان کے؟ کے پی کے میں ان کے کون سے حقوق مارے جا رہے ہیں؟ پاکستان کے کون سے حقوق مارے جا رہے ہیں؟ کون سی ان کی جو ہے معدنیات، ان کی جو ان پشتونوں کے جو ان کے صوبے کی کوئی میٹیریل ہے جو پنجاب کھا گیا یا سندھ کھا گیا یا بلوچستان کھا گیا؟ یہ ایک بکواس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو ہے دہشت گردوں کو مارنا جو ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت شور مچا ہوا ہے اسرائیل میں کہ کیمیکل ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور دکھائے جا رہے ہیں کہ بچے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جب آپ دہشت گردوں کو، ملک دشمنوں کو اپنے پاس پناہ دیں گے، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے ایریے میں جب آپ پناہ دیتے ہیں اور وہاں سے وہ بیٹھ کر تو ملک کے خلاف شرارتیں کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بم آ رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے، آئیں گے اور پھر ہم سب مریں گے۔ تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس پناہ نہ دیں۔ یہ پشتونوں نے اور یہ جو ان لوگوں نے جو کیا، جب ڈرون حملے ہوتے رہے ان کے خلاف ہیں یہ لوگ کہ جی ڈرون حملے کیوں ہوتے رہے؟ ڈرون حملے ہوئے یا فوج نے کارروائیاں کی تو ہی دہشت گردی ختم ہوئی، اور وہاں سے دہشت گردوں کی آمد ختم ہوئی۔ یہ سب پشتونوں کی طرف سے آتے تھے، کوئی سمندر سے نہیں آتے تھے، کوئی یہاں لاہور واگا بارڈر سے کراس نہیں کرتے تھے یا ایران کراس کر کے نہیں آتے تھے، یہ سب پشتون سے پشاور سے آتے تھے، اور پشاور سے ہوتے ہوئے یہاں اس ملکوں میں اپنا پاکستان کے اندر داخل ہوتے تھے اور یہاں دہشت گردی کرتے تھے۔ تو جب ان کا مکو ٹھپا، فوج نے ٹھیک ٹھپا، آج ملک میں سکون ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ان دہشت گردوں کے لیے اگر حقوق کی باتیں کرتے ہیں کہ جی بندے غائب کر دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ بات میں دوبارہ کہتا ہوں، بینگ لیڈرز آف پائن، ہمیں بات ایک بالکل واشکاف بات میں کہتے ہیں، جب آپ دہشت گردوں کو دیں گے، پناہ دیں گے، تو آپ لوگوں کے اوپر بم بھی برسائے جائیں گے، آپ لوگوں کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ دہشت گردوں کو اپنے علاقوں میں جگہ نہ دیں، اور جو ہے ان لوگوں کو اپنے علاقے سے نکالیں، ان کو بولیں آپ کہیں اور جا کے رہیں تاکہ وہاں پہ بم مارے جائیں۔ لیکن جب آپ ان کی پشت پناہی کریں گے تو پھر اور آپ لوگ جو ہے وہ ضلالت کریں گے، پاکستان کے خلاف حرکتیں کریں گے، تو پھر سیکورٹی ایجنسی کو حق بنتا ہے کہ وہ اٹھائیں لوگوں کو اور اٹھا کے غائب کریں، ان کو ڈنڈے مار کے ان کو ٹارچر کر کے پتہ کریں کون کون کہاں کا پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے۔ پاکستان کو تو بچانا ہے نا، ایجنسیوں کا کام ہے یہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ پشتون جو نکلا ہے اور یہ جو یہ احتجاج اور یہ ڈرامے بازیاں، یہ ایک لگتا ہے کہ ایک لمبی تعداد ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہے ہر قوم میں، اور وہ ہے فتنہ فساد۔ فتنہ کرو، فساد کرو، اور لوگوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں۔ پاکستان دشمن لوگوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، پاکستان دشمن قوتوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اس میں دھڑلے سے وہاں پر جو ہے یہ بدماشی دکھاتے ہیں اور اپنا احتجاج کرتے ہیں اور سیز پاور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو کچلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں یہ میجر عامر کی بات سے کہہ رہا تھا کہ وہ رائل شریف نے بڑا اچھا کام کیا، جو سکول ہوا ہے، کراچی میں ہوا ہے، یہاں ہوا ہے، تو اس کے خلاف بولنا ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا، اور اگر یہ اس کے خلاف بولے تو وہ پاکستان کی سالمیت پہ، ساورینٹی پہ اس کو جو سمجھا جائے اس پہ زد آ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو پکڑ کے ٹھڈے مار کے ان کو جو ہے جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ ہم ایسے کریں گے، ہم بار بار جو یہ چیزیں باتیں کرتے ہیں، لوگوں تک ہماری باتیں جا رہی ہیں، ہم یہ بات شیرہ سے سمجھا دیں، جو پاکستان کے خلاف آواز اٹھائے گا، اول تو ہم اٹھانے نہیں دیں گے، ہم پہلے مکو ٹھپ دیں گے۔ اگر پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم کا انقلاب جب برپا ہوگا تو یہ سب لوگ مارے جائیں گے، یہ فتنے مارے جائیں گے، یہ فتنے جو لوگوں کو غلط رخ لگاتے ہیں اور ابھارتے ہیں، اور جو اس طرح سے پھر ان کو سڑکوں پر لے کر آتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں۔ تو ہمارا جو کہنا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یہ جو ہے سیکورٹی ایجنسیز کو، پاکستان کی ایسے لوگوں کو جو ہے بالکل نہیں بخشنا چاہیے، اور مرسی لیس، بے رحمانہ ان کا خاتمہ کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے الطاف حسین کو جو ہے 50 لاکھ اور 10 لاکھ اور 10 کروڑ دے کے تو اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس نے وہ 37 سال جو تباہی مچائی ہے، جو ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، اور وہ ابھی بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے ننگے ناچ رہا ہے، کیونکہ برطانوی گورنمنٹ اس کی سرپرستی کر رہی ہے، اس طرح یہاں پہ را کرتی ہے پشتونوں کی۔ تو ان لوگوں کا راستہ روکنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ان کو آپ کھلی ڈھیل دیں اور یہ احتجاج کے لیے نکلیں، اس سے پہلے ان کا راستہ بند ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے جس میں ایسے لوگ جو ہیں ان کو کہا جائے ان کو یہ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی ضرور چاہیے، مگر اظہار پاکستان دشمنی کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔
یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے. قائم دور میں ایسے لوگوں کا کلا کما کیا جائے گا بے رحمانہ. ابھی میں نے دوسرا دیکھ رہا تھا کہ حقانی کے لیے FIA نے انٹرپول سے رابطہ کیا. تو کوئی کہہ رہا تھا انٹرپول یہ کرے گا وہ کرے گا. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو رابطہ کیا بہت اچھا کیا. حقانی کو واپس گھسیٹ کے لانا چاہیے اور لا کر اس شخص کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے. اس نے بہت بڑی پاکستان دشمنی کی تھی. یہ ایک ٹکے کا صافی ہوتا تھا, ٹکے ماری کا. یہ سب ٹکے کے صافی. دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. یہ ہوگی شیری مزاری جیسی ٹٹو عورتیں, ٹٹو ملیا لودھی جیسی ٹکے ماری کی عورتیں جو ہیں, جو کہ نجائز بچے پیدا کرتی ہے. اس کو کسی ترک سے اس کا نجائز اولاد بھی ہے. اور یہ جو ہے حرام خور عورتیں, شراب کباب کی عادی اور ہر بڑے بندے کے ساتھ جڑ جانے والی جو شخصیات ہیں. اس سے بہت سارے لوگ ہیں. میں اپنے کیا کہنے لگا تھا ایک بچارے دماغ سے نکل گیا کہ ہاں حقانی کی بات کر رہا تھا. تو حقانی جیسا بندہ جو ہے بعد میں امریکہ میں سفیر لگا. کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ ان لوگوں کی معافی ہے؟ ان لوگوں کی معافی ہے زرداریوں کی, بے نظیروں کی اور نوازوں کی, ان کی کوئی معافی ہے کہ کوئی عطاءاللہ قاسمی کو ناروے میں سفیر لگا دیتا ہے؟ عطاءاللہ قاسمی کو توڑنا نہیں آتا, وہ جا کے سفیر لگا ہوا ہے. کہ کیا یہ صرف کمائیاں کرنے کے لیے ان کو لگایا جاتا ہے؟ پاکستان کی تو کسی سوچا نہیں. باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کیا کی ہیں. اور اس سے جو ہے یہ جو رانڈ ہے, یہ جو ابھی جو سینٹ میں بنی ہے, میں اس کو رانڈ بولتا ہوں, جو 2 ٹکے کا اس نے کام نہیں کیا. چوئی نے یہ جو کیا نام ہے اس کے سالی کا, رحمان جو ہے, شیری رحمان ہے اس طرح. اور یہ پی ڈی اے میں یہ شامل ہے, یہ جو وہ ہے. اس کے علاوہ ملیہ لودھی, میں ملیہ لودھی کے بارے میں کہوں گا اس کو فوری طور پہ وہاں سے ہٹانا چاہیے, کیونکہ اتنے UN میں بڑی مایوسانہ کارکردگی پچھلے اتنے برسوں بیٹھی ہوئی. اس کا کوئی حق نہیں ہے جن سیٹوں پہ یہ بیٹھی ہے. یہ عورت کبھی امریکہ میں ایمبیسڈر بنتی ہے, کبھی کہیں ہوتی ہے. اس کو کیوں کوئی ہٹاتا نہیں ہے؟ She is a useless woman. She doesn't deserve to be the permanent mandub of Pakistan in United Nations. اس عورت کو ہٹانا چاہیے اور کوئی صحیح بندہ لگائیں جی, بجائے اس کے کہ اور بندہ بھی تو کیا لگائیں گے. اب یہ سوچیں کہ جہاں پہ امریکہ میں سفیر لگا رہا ہے خاقان جو ہے اپنے یار کو, جس کا کوئی سفارتکاری کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے, تو ایک کے بعد جو ہے ان لوگوں کو بندے نہیں ملتے پاکستان میں, قابل لوگ نہیں ملتے ہیں, یا پھر یہ اقربا پروی میں یا نیپوٹزم میں اور ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور غلط لوگوں کو سیٹوں پہ بٹھاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ حقانی کے لیے جو ہے FIA کو چاہیے کہ انٹرپول کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈالے اور اس کو لے کر آئے اور میمو گیٹ کا مقدمہ اس کے اوپر چلے اور اس کو لٹکایا جائے, کیونکہ یہ شخص معافی کے لائق نہیں ہے. اس نے مجھے کسی رپورٹ بھیجی تھی کہ یہ بھوکا ننگا ہوتا تھا اور اب اس کی بیوی کے پاس پتہ نہیں کتنے لاکھوں ڈالر کے زیورات اور پیسہ اور بہت کچھ ہے. یہ کہاں سے کیسے بنایا؟ ٹھیک ہے, یہ مطلب میرا کہنے کے لیے کہ یہ چیزیں بہت بھیانک ہیں, کیونکہ کسی نے بھی آپ نے بولا نہیں, میں بول رہا ہوں. نہیں بولے جاؤ, میں سن رہا ہوں بہت اچھی طرح, میں جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ بیوی کے بڑے چرچے سنے ہیں اور لوگوں نے ہمیں بھیجے ہیں کہ اس کے پاس کیا اس نے مال و زر بنایا ہے اور کس طرح امریکیوں کے ہاتھ سے پٹھو بن کے پاکستان کے خلاف جو ہے یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً. تو مقصد میرا کہنے کا یہ جیسے کہ وہ ہے ایک مستقل مندوب ہے. ٹھیک ہے, تم عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے, پاکستان کی مستقل مندوب ہے, یونائٹڈ نیشن بیٹھی ہے, تم کسی پتوں کی کسی گرامر اسکول میں نہیں بیٹھی ہوئی ہو. تم لاکھوں کروڑوں روپے, لاکھوں ڈالر جو ہے وہ لیتی ہے تنخواہ, جو کہ کروڑوں پاکستان میں بنتے ہیں, اور کتنے فائدے لیتی ہے. اور وہ وہاں پہ ان لوگوں کی تصویریں دکھا رہی ہے کشمیریوں کا کیا کہ جو کہ فلسطین میں زخمی ہوئے. اس سے بڑا بلنڈر کوئی کر سکتا ہے؟ ان کو پوچھنے والا ہے, ان کی جرت نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے. فوری طور پر ایسے لوگوں کو ہٹایا جانا چاہیے. نواز شریف صاحب بولتے ہیں نا کہ یہ ہے, اس نے نہ کشمیر کمیٹی کا یہ چیئرمین ہٹایا فضل الرحمان, نہ اس نے مستقل مندوب ہٹائی. تو یہ اپنے چوڑے کر کے چوتڑ یا سیٹوں پہ بیٹھنے سے حکومتیں نہیں بنتی ہیں, اور جو ہے اپنے مال و زر کے لیے ہی ہر وقت فکر مند رہنے سے حکومتیں یا ملک نہیں چلائے جاتے. تو مقصد میرا کہنے کے جیسے حقانی ہو گیا, میں یہاں پر آج کہوں گا حقانی کو واپس واقعی لایا جانا چاہیے اور اس کو مستقل فالو اپ دینا چاہیے میڈیا کو کہ کیا کر رہا ہے FIA, کیا کر رہا ہے, آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. حقانی کے بارے میں یہ ضرور ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے یہ UN سے ملیہ لودھی کو فوری آؤٹ رائٹلی اس کو وہاں سے ڈسمس کیا جائے اور وہاں پہ صحیح بندہ لگایا جائے, کیونکہ پاکستان کی نمائندگی میں بہت ہی پور جو ہے وہ ریزلٹس آئے ہیں جب سے یہ رنڈی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اس
इसको निकालना चाहिए वहां से, और इससे वो सारा पैसा वापस लेना चाहिए जो इसने पाकिस्तान के खजाने पे बोझ बन के कमाया है और तनख्वाहों के जरिए और दूसरे मराज से लिया है और पाकिस्तान के कुछ नहीं किया। इसी तरह जो है और बहुत सारे, हाँ, ये मौलाना फजल रहमान को आउटराइटली फौरी तौर पर डिसमिस किया जाना चाहिए कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन से, और कोई रीजनेबल आदमी वहां लगना चाहिए और इसके लिए कोई सियासी चीज जो है सामने आनी चाहिए। ये बातें जो हम कर रहे हैं ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीजें, ये एक्शंस इनकलाबी एक्शंस होते हैं। ये जो जमहूरियत के रोने रोते हैं ना, और ये जो सियासत के रोने रोते हैं, इसमें ये इकदाम नहीं हो सकते। इसके लिए बॉल्स चाहिए। यू नीड टू हैव बॉल्स टू एक्ट in a way, in such a way that you could save the sovereignty of Pakistan, और पाकिस्तान की रेपुटेशन को उसको सेव किया जाए। उसके अलावा हाँ, ये जो अपना ये शहबाज शरीफ है, इसने बड़े नारे मारता है कि ये हो गया वो हो गया, बिजली पावर प्लांट दे दिए, ये कर दिए। मैं बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ कि बहुत दफा हमें रिपोर्ट आई है और अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी आई है कि पंजाब में 3 पावर प्लांट्स, बिजली के पावर प्लांट्स खराब हो गए हैं, बंद पड़े हैं, लोड शेडिंग बढ़ गई है और जो है वो अंधेर फैल गया है। तो नई पावर प्लांट्स, नया जो सामान है, क्या इसमें क्या फर्क रह गया शहबाज शरीफों में और परवेज अशरफ में, जो उसने जो है रेंटल पावर जो प्लांट्स लाए थे, मतरू किस्म के, वो बेड़ा गर्क हुए, कमीशन कमाए उस दल्ले ने, और जो है जरदारी का प्राइम मिनिस्टर है जी, 2 टके के लोग जो हैं, 2 कौड़ी के लोग जो है उस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बने। अब कोई परवेज अशरफ को कह सकता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, और उसने वहां उस सीट का नाजायज फायदा उठाया। इसी तरह अब ये शहबाज शरीफ ये बताए कि जब नए प्लांट्स लगते हैं, नए प्लांट जो है 10 साल 15 साल चलते हैं, उसके बाद ये खराब होते हैं, और ये एकदम खराब हुए हैं। मटेरियल किस तरह का लगाया गया है यहाँ पे, कमीशन सिर्फ, हम बार बार कहते हैं, कमीशन कमाना ये नहीं होता, सॉरी करप्शन ये नहीं होती कि आप नोटों की करप्शन करें, मान लीजिए पैसे दिए तो उधर दे दिए। गलत तकर्रियां भी करप्शन में आती हैं, अकरबा परवरियां भी करप्शन में आती हैं, नाकस मटेरियल से के ठेके मंजूर करने भी करप्शन में आते हैं। ठेकों में या प्रोजेक्ट में नाकस मटेरियल लगाना, अगर वो कोई कंपनी लगा रही है, जिसको आपने ठेका दिया है वो लगा रही है, ये भी करप्शन में आता है, क्योंकि वो करप्शन, वो पैसा देकर वो ठेके हासिल करके फिर अपना पैसा पूरा करते हैं। तो ये इसका जवाब दिया जाए कि ये 3 पावर प्लांट्स क्यों बंद हुए, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन सी कंपनी है, किस कंपनी ने उसको खड़ा किया था इन पावर प्लांट्स को, उन कंपनियों से पैसा वापस लिया जाए या उन लोगों को बढ़ जाने दिए जाए, उन लोगों को काबू में लाया जाए और उन लोगों को सजाएं दी जाए। ये बहुत जरूरी है, ताकि मैं बल्कि यह देख रहा था कि वहां पे लाहौर में एक सड़क नई बनी है और उसके ऊपर वो बजरी और पतली बोरियां लदी हुई एक लंबा ट्रक गुजर रहा है, वो सड़क पूरी बैठ गई, ट्रक उसके अंदर चला गया। अब सोचने की बात है, नई सड़क बनी है वो, अब ये मटेरियल की हालत है कि वो बोझ ही बर्दाश्त ही कर सकी सड़क, और ट्रक जो है सड़क जो है दबा हुआ है। तो इंसान की अकल काम नहीं करती, ये बातें करते हैं यहाँ पे बड़े बड़े जलसे करके, ये लोग कहते हैं कि सियासत में पाकिस्तान को ठीक करेंगे। तो मैं ही समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं ये सियासत से या जमहूरियत सब ठीक नहीं हो सकती हैं। जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि मैं जो बिलावल जो बड़ा सियासतदान बन चुका है, बेनजीर की टांगों से निकला हुआ आदमी जो है उसको आप लोगों वैसे ही सियासतदान बनाया हुआ है, ठीक है, ऊपर से सियासतदान बन चुका है। वो आप किसी कुत्ते बिल्ले को बिठा देंगे तो चलती हुई पार्टी का चेयरमैन बना दे, तो वो भी दो चू करेगा और भौंकेगा, तो उसको भी लोग सियासतदान मानना चाहिए। वो एक पार्टी के ऊपर बिठा दिया। जब तुम ये कहते हो कि ड्राइविंग सीट पे मैं हूंगा, तो फिर तुम बिलावल को किस बात पे कहते हो कि सियासतदान बन चुका है और वो सियासत में तुम उसको ला रहे हो, उसको इलेक्शन लड़वा रहे हो, और तुम ये समझते हो कि पाकिस्तानी कौम इस कदर फारगुल दिमाग है कि वो 22-24 साल के लौंडे को प्राइम मिनिस्टर जैसी सीट के ऊपर बैठाएगी। इसी तुमने तो पता है वो नहीं बैठाएगी और तुम उसको बैठाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी तुमने कहा कि हुकूमत मैं चलाऊंगा। ड्राइविंग सीट का मतलब ये कि हुकूमत जो है उसके जो है चलाऊंगा मैं, लेकिन सामने जो है वो बिलावल होगा। दिस इज टू मच। हर चीज में वाहियात, हर चीज में बदमाशी, हर चीज में, तो ये चीजें जो है ये काबिल कबूल नहीं है। उसके अलावा जो है, हाँ, जिस साने मॉडल टाउन के मैं देख रहा था, ये चीजें इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। साने मॉडल टाउन के लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ है कादरी? कादरी किधर है जिसके लिए इन लोगों ने लोग मरे? ये मिनाजुल कुरान के लोग थे शायद, तो जो मरे हैं डेफिनेटली वही थे शायद। तो मकसद ही कहने का है, कादरी कहाँ है?
قادری جو ہے یہ جب یہ واقعہ ہوا تھا نا اس وقت سے لے کر تب تک وہاں سے نہ ہلتا جب تک جو ہے کیس فائل نہ ہوتے اور ان کو مقدمے نہ چلتے اور ذمہ داروں کے خلاف تحریک چلاتا. یہ جا کے کینیڈا بیٹھ جاتا ہے. 18 ایک غریب مناجو کران کے پیسے سے یہ آدمی 19 لاکھ روپے کی جو ہے بزنس کلاس کی سیٹ لے کر سفر کرتا ہے. وہ اس کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے نا. مناجو کران جو سے ڈرامے بازی فراڈ بنائے وہاں کے چندے سے پیسے سے یہ یاشیاں کرتا پھرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے. وہ غریب غربا اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں اور احتجاج کریں. اس کو وہاں ہونا چاہیے ان کا لینے کے لیے. تو یہ ان کے لیڈر ہیں, اس کے باوجود ان کے تلوے چڑھتے ہیں, اس کے باوجود ان کے پاؤں چومتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو ٹھڈے پڑنے ہی چاہیے, ان کو قتل ہونا ہی چاہیے اور یہ ایسے قتل ہوتے رہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے جو ہمارے اوپر جو ہمیں جو غصہ آتا ہے ہر دفعہ ہر وقت ہر حکمران نے, چاہے وہ کہے جی سب سے پہلے پاکستان مائی فکنگ فٹ, اس کے دور میں جو ہے یہ جنرل کمینے کے دور میں ایک نغلے نکھل مشرف کے دور میں خورشید قصوری جیسے لوگ وزیر خارجہ رہے. ٹھیک ہے, 2002 سے 2007 تک وزیر خارجہ تھا پاکستان کا. آج خورشید قصوری صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے تلوے چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ اتنے وقت لوگ اس کے اسکول ہیں خورشید قصوری کے, اس کے اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے, ہمیں یہ بھی رپورٹر لوگوں نے بھیجی ہیں کہ اس کے اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس میں کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھایا جاتا ہے, پاکستان کا نہیں. یہ بہت بڑی فاش جو ہے غداری ہے جو یہ اس کے اسکول میں دھڑنے سے ہو رہی ہے. اور وہاں پہ جو جتنا بھی نصاب ہے اس میں جو نقشے پیش کیے گئے ہیں اس میں پاکستان کا حصہ کشمیر نہیں ہے. تو یہ ایک قابل مذمت چیز ہے. اور میرے خیال سے میرا مقصد صرف کہنے کا یہ کہ جب ہم یہ کہتے چلے جائیں گے تو جس قدر بے شمار جو ہے شخصیات ہیں جن کو کہ لٹکے ہونا چاہیے, جن کو کہ پھانسی پہ ہونا چاہیے, جن کو مر جانا چاہیے, وہ لوگ دھڑلے سے کبھی ادھر سے ادھر سے ادھر. ابھی میں رمیش کمار کا سن رہا تھا کہ وہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ نون لیگ چھوڑ کے پی ٹی اے میں جو ہے اس بھوسڑی والے پاس جواب ہی نہیں ہے. پورے 5 سال کر کے تو اینڈ میں جا کے تو چلا گیا پی ٹی اے میں چلا گیا. جیسے وہ شاہ محمود قریشی ہے, 3 سال سے 3.5 سال یا نہیں 4 سال اس نے انجوائے کیا وزارت خارجہ یاشیاں ماری, اور جب ناخن کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گیا پیپلز پارٹی چھوڑ کے تو پی ٹی اے میں چلا گیا. تو یہ جو ہے اپنے پوری مدتیں انجوائے کرتے ہیں, پیسہ انجوائے کرتے ہیں, تنخواہیں انجوائے کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو اپنے فکنگ اس ایکٹ کو جو ہے بڑا جواز دیتے ہیں اور اس کے لیے لاجکس دیتے ہیں, لفظی لاجکس دیتے ہیں جو کہ پھر انسان کو بولنے والا ہو تو ان کے منہ پہ کے ٹھڈے مارے کہ تم لوگ جو ہو. یہ ان لوگوں سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے کیونکہ جمہوریت پاکستان کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایک بات کی, ہم نے پہلے ان کو وارننگ دی تھی کہ پاکستان کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا نام کسی سیاستدان کے نام پہ رکھا جائے. ہمیں خوشی ہے کہ اس کا جو پاکستان کا جو اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ ہے اس کا نام لیاقت علی خان کے نام پہ رکھا گیا. اور اس بات کو یاد رکھا جائے, کوئی بھی سیاسی حکومت ہے اس کی جرت نہیں ہونی چاہیے, اس کو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس ایئرپورٹ کے نام بدل کے کسی رنڈی یا رنڈے کے نام پر رکھے, کسی کنجر سیاستدان کے نام پہ رکھے. یہ بات ہم کہتے ہیں اور اب دوبارہ دہرائیں گے کہ کبھی بھی اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام کسی حکومت نے بدلا تو وہ پھر پائم انقلاب اس بدلنے والے نام بدلنے والے لوگوں کو کھوج لگا کے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے گی. اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہمیں مجھے آج کسی نے رابطہ کیا تھا, اس نے کہا جی کہ بات یہ کہ کے پی کے نے قرضے لینے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی منافقت ہے. مجھے تو میری عقل کام نہیں کرتی, غصہ اتنا آتا ہے کہ اس کے عمران کے پیچھے پھر رہے ہیں, سب کے پیچھے پھر رہے ہیں. وہ بولتے ہیں نیا پاکستان بناؤں گا تو ہم یہ قرضے نہیں لیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, اور میڈیا خاموش ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کے پی کے نے ریکارڈ قرضے لیے ہیں, ریکارڈ. تو کیا اس کے بارے میں عوام کو کوئی بتائے گا کہ کس طرح سے لوگ نیا پاکستان بنائیں گے, یہ کس طرح سے پاکستان چلا سکتے ہیں اس ایسے خٹک جیسے دوسرے کمینے اور بدکار لوگوں کے ہوتے ہوئے. خٹک جیسا بندہ اپنے بیٹے کو صوبائی اسمبلی میں سیاست میں ٹھوس دیا, اپنی بہن کو دوسری قومی اسمبلی بنا دیا, اپنے بھائی کو ناظم بنا دیا, پورا خاندان ٹھوس دیا پاکستان کی سیاست میں. دو ہاتھوں سے نچوڑ رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے ایک صوبے میں حکومت ملی اور اس نے ایسا بندہ لگایا جس نے کرپشن کی انتہائی توڑ دی. اور
अगर पाकिस्तान में इनको हुकूमत मिलेगी तो ये क्या करने वाले हैं, ये इनको कौन पूछने वाला है, इनको पता कोई पूछने वाला है, नाम किसी को जवाब भी होंगे। ये इतने कर्जे लेंगे पाकिस्तान को, अगर 50,000 अरब के अंडर है तो इनके आने के बाद, हम बार बार कहते हैं पीटीआई के आने के बाद पाकिस्तान का जो जनाजा खड़ा होना है, हमारे लफ्जों को रिकॉर्ड में रखो। इनके लोग इतने बदहैबत, इतने बदअमाल, इतने बदकिरदार, इतने खलीज लोग हैं पीटीआई के टोटल जो लीडरशिप है, और जो इनकी करता धरता है कि पाकिस्तान को ये लोग दो दो हाथों से बेच खाएंगे, दो दो हाथों से। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि ये एक ड्रामेबाजी चल रही है, पाकिस्तान को इंतहाई खतरनाक हालात की तरफ धकेला जा रहा है। ये जो जिस तरह मंजूर पशीन जैसे लोग वहां स्टैब्लिश कैसे हो सकते हैं अगर हुकूमतें और एजेंसी सही तरह से काम कर रही हो? इनको वक्त से पहले मार दिया जाना चाहिए। हम इनकलाबे की बात चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, उसको मार दो। ये लोग, इन लोगों के पास पावर नहीं है कि ऐसे लोग खत्म कर दें। इस इमरान खान के जो इरादे हैं, जो उसने केपीके में किया है, क्या मीडिया या लोगों को नजर नहीं आ रहा? वो किस हवाले से कहते हैं कि ये आदमी जो है नया पाकिस्तान बनाएगा? बार बार समझा रहे हैं लोगों को कि ये फाश गलती मत करो। उसका करैक्टर देखो, उसका जाती अमली करैक्टर देखो, फिर उसकी जो जितनी हुकूमत उसको मिली है उस केपीके में उसकी कारकर्दगी देखो, फिर उसका जाती किरदार जो औरतों के हवाले से अलग बात है, लेकिन जो उसका वो किरदार है कि वो जो पाकिस्तान के वसाइल हैं, जो पाकिस्तान के कौमी वसाइल हैं, जो खजाना है, जैसे हेलीकॉप्टर यूज करना और अपना चीफ मिनिस्टर की सीटों के जो है लवाजमात को एंजॉय करना और बड़ा बेशुमार चीजें। फिर उसका जो है अभी जो निकला है फ्रॉड, इसका निकला है कि उसका जो घर जो है जाली एनओसी के ऊपर है, उसके बावजूद अगर लोग कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनेगा तो इन लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस कौम को जिंदा रहने का हक ही नहीं है, इनको जिल्लतों का हक है। इनके मुंह पे जिल्लतें लगी जा रही हैं और ये जिल्लतों में ही रहेंगे। जिल्लतों से कौम कभी निकल नहीं सकती जब तक कि अपने सही लीडरों को नहीं पहचानेगी। उनको तुम्हारे लिए लीडरों को पहचानना को मुश्किल नहीं है। नवाज शरीफ को तुमने पहचाना कि वो एक बदअमाल आदमी था, एंड ही वाज अ करप्ट मैन, क्योंकि उसके बहुत सारे चीज सामने। अब इमरान खान को पहचानो, उसके बाद जो है जरदारी को भी पहचानो, इन लोगों को पहचानो, कादरी को पहचानो, लेकिन ये लोग, इन लोग की अकलें पता नहीं कहाँ है। मैं कल परसों एक जगह देखा था, इतना गोश्त खाते हैं, इतना गोश्त खाते हैं, इतना, हमें इतने 18 सालों में इतना गोश्त आ गया है, जर्मनी में फ्रांस में देखा जितना ये गोश्त खाते हैं। हमारे मुल्कों में इनकी लुल्ली और इनके टिड्से के दरमियान में हर चीज घूमती रहती है, इनके दिमाग काम नहीं करते। बहरहाल एक बुरा वक्त है जो सामने आ रहा है, मजीद आ रहा है। और उसके अलावा जो है मैं कहना चाहता ये, हाँ, मलिक रियाज को इस दायरे में लेके आना चाहिए। मलिक रियाज जो है वो उसने बहुत करप्शन किया, उसने बहुत लोगों को करप्ट भी किया है। उसने जो है अपने जो है प्रोजेक्ट्स को फ्लोट करने के लिए और फ्लोट रहने के लिए और उनको कायम रखने के लिए उसने पाकिस्तान की तमाम बड़ी शख्सियात को जो है करप्ट किया है। और इवन उसे जनरल तक सुना है कि जॉब पे रखे हुए हैं। और जरदारी का भी दोस्त था, नवाजों का भी था, जिस किसका था, और फिर ऑटो साफियों तक को उसने काना कर दिया पैसा दे देकर। वो जो है जहां चाहता है, अभी किसी ने मुझे लिखा था कि जी आप इससे जरूर बात करें कि इसने 2 लाख एकड़ जो है वो कराची में 2 लाख एकड़ की जमीन हड़प की है। तो अब वो कहते हैं, डिटेल बाद में भिजवाता हूँ, तो अभी आई नहीं है, लेकिन उसका ये इसने हड़प की है और इसका भी, इसके बारे में जो है पूछ पतीत होनी चाहिए कि क्यों, कि मतलब इसे हड़प की है, किस बुनियादों पे और किस तरह से, वगैरह वगैरह। तो अमित से इसके और बहुत सारे केसेस हैं। तो मलिक रियाज को जो है उसको भी दायरे में लाना चाहिए और इस शख्स को बख्शना नहीं चाहिए। अगर इसने पाकिस्तान की जमीन, सरकारी जमीन या किसी भी तरह की जमीन को जबरदस्ती या फोर्सफुली या जिस तरह से भी हड़प किया है, इसका वो जो है वागजार होनी चाहिए। और किसी ने ये भी लिखा था कि वहां पे पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ियां हैं उधर कराची में, वहां पे जो है बेशुमार दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो ग्रुप्स हैं वो वहां पे बसे हुए हैं, वहां से निकल दहशतगर्दियां करते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो कौन सी पहाड़ी है मुझे पता नहीं है, लेकिन उस बंदे ने लिखा है कि वहां कुछ पहाड़ियां हैं जहाँ पे इस तरह के लोग हैं। ये चीज है। उसके अलावा मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं कहीं देख रहा था कि औरत के पांव काट दिए उसके भाइयों ने, उसने विरासत में हक मांगा। हम कुछ नहीं जानते, हम इनकलाबी कानून जानते हैं। हमारे इनकलाब में कानून होगा कि हर बेटी को, हर बीवी को, हर माँ को, जिस तरह के यहाँ पे यूरोप में कानून है, हम किसी और कानून को नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि उनको उनका हक मिलेगा,
ان کو جائیدادوں میں ان کا حق ملے گا. اگر ایک مکان ہے اور وہ مکان کا مالک مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو، اس کی بیٹی کو، اس کے بیٹے کو، سب کو برابر حق ملے گا. اور اس کے اوپر کسی نے بات کی تو ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے، کیونکہ عورتوں کو جو ہے اس وراثت کے سلسلے میں بہت عورتیں قتل ہوتی ہیں، بہت عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، بہت لوگ عورتوں کے پیسہ کھا جاتے ہیں، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیویوں کا، اپنا جو ہے اس طرح سے ان کے جو وراثت میں ان کا حق ہوتا ہے، خاص طور پہ بیٹیاں اور جو بہنیں ہیں ان لوگوں کو بالکل جائز سخت قانون کے تحت ان کو ان کا پراپر حق ملے گا. یہ نہیں کہ اس کو 1% مل رہا ہے، دوسرے کو 2% مل رہا ہے اور بیٹے کو 9% مل رہا ہے. یہ سب بکواس ہے. ہم انقلابی پاکستان کی جو بنیاد رکھیں گے، انقلابی پاکستان، اور انقلابی پاکستان جب بنے گا تو وہاں پہ رولز بھی انقلاب کے ہوں گے، اور جو عوام کو ریمیڈی ملے گی ان کو جو 70 سالوں میں نہیں ملا وہ ملے گا. جیسے میں نے ابھی مثال دے دی ہے، پاکستان کی تمام عورتیں اس بات کو کان کھول کے سن لیں، آپ لوگوں کو وراثت میں برابر حق ملے گا. آپ لوگوں سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ سختی سے قانون بنایا جائے گا اور آپ لوگوں کے منہ سے لفظ نکلے بنا قانون آپ کی ہیلپ کرے گا، اور قانون جو ہے آپ لوگوں کو متاثر نہیں ہونے دے گا. پاکستان کی عورتوں کو چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ ہم کر کے دکھائیں گے. یہی ہونے جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہیں آ سکتا، لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں. ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا، ہم لوگوں کی باتوں کے باوجود آگے بڑھ رہے ہیں نا. انقلاب لا کے بھی دکھائیں گے اور ایسے قوانین بھی جن سے عوام کی بہتری ہو، اور خاص طور پہ پاکستان کی عورتوں کے تحفظ کے لیے. اور خاص طور پہ وراثت میں نے بہت ظلم سنا ہے، بہت ظلم سنا ہے. اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے وراثت میں عورتوں کو پراپر، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، جو بھی ماں کو، سب کو دیا جائے گا حق، اتنا کہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اور کوئی ان کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ بہت بڑی بات تھی. اس کے بعد ایک بات میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جیسے مغربی میڈیا، بی بی سی، خاص مغربی میڈیا میں بی بی سی کو، اور یہ امریکہ کے شیطانی میڈیا جو ہے جس کو کہ ٹرمپ نے ٹھڈے پہ رکھا تھا، ان کی اوقات پہ لے آیا تھا، اس طرح بی بی سی ہو گیا، دوسرے جو ہیں یہ شیطانی ادارے جو پاکستان کے دراصل پاکستان کے اگینسٹ ہیں اور اس کے اندر پاکستان کے اگینسٹ ایلیمنٹس کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ادارے ہیں، یہ جو بھی پارٹی، جو بھی گروہ پاکستان کو گالی دیتا ہے اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے. یہ اس کو بھرپور کوریج دیتے ہیں اور انارکی اور فتنہ پھیلانے میں جو ہے اپنا پراپر رول ادا کرتے ہیں. ان کے لیے بھی قائم انقلاب میں ہمارے پاس کافی پلانز موجود ہیں، اور جو ہے مغربی میڈیا کے بنا پاکستان رہ سکتا ہے، اور مغربی میڈیا کے ساتھ جو ہے کس طرح سے جو ٹکر لینی، خاص طور پہ شیطانی میڈیا، ان لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت بلائے ہیں. تو پھر دیکھیں گے جب پاکستان میں قائم انقلاب حکومت بنے گی تو ہم لوگ ان کے ساتھ سلوک کریں گے. اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مطلب دوسری بات یہ کہ یہ تو اب ایک پرانی بات ہوگی، میں کہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں، ایک لڑکی پتہ کیا بکواس کری، کوئی چکر خانہ سے کری ہوئی، بہت ہی بکواس، جس کو کہ کوئی کتا بھی نہ دیکھے. لیکن لڑکی ہے نا تو اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں ویوز ہے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 20 لاکھ. انبلیویبل. یہ لوگ کدھر کو جا رہے ہیں؟ کام کی باتیں سنتے اور رانڈ ہو یا کوئی جرابہ کوئی عورت کر رہی ہے، یہ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، اوپر لائک کی کرتے ہیں. یہ کدھر کو جا رہے ہیں؟ کس طرح کے لوگ ہیں جن کی حص بھر کی ہے، جن کو آپ پڑھے لکھی قوم کہہ نہیں سکتے، جن کو آپ ڈیسنٹ قوم کہہ نہیں سکتے. تو مقصد یہ کہ یہ ایک دس از انبلیویبل. تو اس کے علاوہ بڑا لوگ بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انقلاب کا کیا مقصد ہے، یہ بھی ایک دفعہ دوبارہ دہرا دو کہ انقلاب کیا ہوتا ہے، لوگوں سیاسی پارٹیاں اور انقلاب میں کیا فرق ہے، یہ بھی ایک دفعہ کہہ دو کیونکہ یہ بھی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے، ہم نے پہلے بھی میں نے جو ڈاکٹر صاحب بات کلیئر کی تھی، بہت عرصہ ہو گیا ہم نے اس کو کلیئر نہیں کیا تھا. میں کہا تھا شاید لوگ سینسیبل ہیں، لیکن اب جب ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں عورتوں کے چوتھوں پہ چونٹیاں کاٹنے والی قوم ہے یہ، اور ان کے ساتھ اناج گانے والی، اور ان کے جسموں سے اپنے جسموں کو اپنا مس کر کے خوب اسی میں خوش ہو جانے والے لوگ ہیں، تو یہ قوم بن چکی ہے، اور رنڈیوں کی ویڈیوز کو کروڑوں میں لے جانے والی قوم بن چکی ہے. اس لیے ان کو بتانا پھر دوبارہ ہمیں دہرانا ضروری ہو گیا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھا جائے. کوئی سیاستدان جب نعرہ لگاتا ہے کہ وہ انقلاب لے کے آئے گا تو اس کے ٹوئے میں ٹھٹے مارو، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کہتے ہیں کوئی سیاستدان انقلابی نہیں ہو سکتا.
सियासतदान इनकलाबी नहीं हो सकता और कोई इनकलाबी सियासतदान नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि लोगों ने ये शुरू में ये इस बात से हम लोगों से लगाए रखा कि ये लोग इलेक्शन कमीशन में वो नहीं है, रजिस्टर नहीं है। इलेक्शन एंड इनकलाब ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब ये चीज लोगों की, मैं बहुत आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ, इलेक्शन और इनकलाब दो डिफरेंट चीजें हैं। इलेक्शन जमहूर, ये जो सियासतदानों का होता है, सियासत के तकोसले हैं, उसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है और तब आप जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि आपने खड़ा होना होता है और आपने जो है वो वोट मांगने होते हैं, ये होता है। और जबकि इनकलाब जो होता है उसमें इलेक्शन कोई चीज नहीं होती, ना सिलेक्शन होती है ना इलेक्शन होती है, उसमें इनकलाब होता है, बर्पा किया जाता है, रुनुमा किया जाता है, कमेंट्स किया जाता है। इनकलाब हवा में होता है, इनकलाब इंसानों में होता है, इंसान से इंसान जुड़ते हैं। अकेला चला था मैं जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया, ये इनकलाब के लिए शेर लिखा गया है। अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया, ये सियासत में नहीं होता। सो इसलिए जो जिन लोगों को ये इतराज था कि ये लोग इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर नहीं है, उनको मैं फर्स्ट क्लास अल्फाज में नाजमाइल्टा को दोबारा क्लियर कर देते हैं कि इनकलाब रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन की इंतखाबात का इदारा है वो। आप लोगों को शायद अभी तक इल्म नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में आज तक एक भी पार्टी ऐसी रजिस्टर नहीं है जिसके नाम के साथ इनकलाब का लफ्ज आता हो। जैसे इनकलाब का लफ्ज आता है वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हो नहीं सकता, इसलिए वहां पे तहरीक रखते हैं नाम, अवामी तहरीक, तो वो तहरीक, तो लोगो तहरीक, तो टट्टू तहरीक, ये नाम रखे जाते हैं। एक भी पार्टी इनकलाब के नाम से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है। अब आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कायम इनकलाब क्यों 15 साल से अपनी जगह पे मौजूद है और फैल रहा है, और ये आप लोग देखेंगे कि हर बंदा इसका हिस्सा खुद बनता चला जाएगा, अपनी जगह पे एक इनकलाबी होगा, फख्र महसूस करेगा कि मैं इनकलाबी हूँ, मैं कॉमरेड हूँ, मैं कायम इनकलाबी हूँ, और वो जो है अपना रोल प्ले करेगा, अपने साथ लोगों को शामिल करता चला जाएगा और ये कारवां बढ़ता चला जाएगा और फिर ये एक बहुत बड़ी उसकी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और ये आप लोगों को बहुत जल्द समझ आ जाएगी। क्योंकि यहाँ मैं जमात को एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इमरान खान को मिले, उसको हुकूमत बनाने का मौका मिले। अगर उसको मौका नहीं मिलेगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एक नाअहल नगल्ला आदमी है। अगर उसको मौका ना दिया गया तो इसका टंटा लटकता रहेगा, इसका ये टंटा जो है ये सारा वक्त अवाम को बेवकूफ बनाने के ऊपर लटकता रहेगा और लोग जो है इसी घुमन घेरी में और मजीद बरस जाया करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये सही वक्त है कि इमरान को हुकूमत दो ताकि उसका पोल खुले, उसको ठुड्डे पड़े। अभी जरदारी जो मर्जी करे, मैं देखता हूँ जरदारी जो मर्जी बयान देता है लोग उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं, नवाज शरीफ जो मर्जी बयान दे उसके खिलाफ, क्योंकि वो आजमाए जा चुके हैं। ये भी आजमाया गया है केपीके में, मगर इन्होंने कमाल महारत से अपने रंडियों और रांडों के जरिए और अपने जो भी तरीकेकार है, ये अभी अपनी नाअहलियों को सामने नहीं आने दिया। जिससे मैंने अभी चंद चीजें बताई हैं कि इसके यहाँ पर करप्शन हो रही है, वो गुला लाई बेचारी भी बताती रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, तो और लोग भी बताते रहे हैं, कुंडी भी बताता रहे, कैसा के लोग हैं जो बताते रहे। तो बहरहाल मकसद हमारा कहने का ये है कि हम इस बात को कहते हैं कि एक दफा इमरान को हुकूमत मिलनी चाहिए मरकज में, ताकि इनके पोल खुले और इन लोगों का टंटा खत्म हो, ताकि कौम फिर आगे बढ़े। अभी कौम जो है स्टक हुई भी है, तो मैं समझता हूँ कि इस स्टक सिचुएशन से निकलने के लिए जरूरी है कि ये इसके ख्वाबों से निकले और जो है इनकी जो बदतरीन जो आनी है, जो इन लोगों की वो आनी है, कारकर्दगी आनी है, वो अवाम तक आए, अवाम को जो है वो लाफे पड़े, इन लोगों को तबाही आए, तो इन लोगों को समझ आए कि ये लोग गलत थे, क्योंकि इन लोगों को आदत हो चुकी, जब तक इनको ठुकते नहीं पड़ते ये कौम सुधरती नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक चीज़ क्लियर करनी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में, कि जो है जो आर्मी एक्शन करती है और किस तरीके से ये किसके कहने पे करती है, ये भी थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल बलोची भी सुने और पश्तून भी सुने, पंजाबी भी सुने, सब दुनिया सुने, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फौज की वर्दियां पहन के ये लोग की बातें क्लियर क्यों नहीं करते, या इन लोगों की कोई प्रॉब्लम होगी या इन लोगों को कोई बाइंडिंग्स होंगी। मगर हम एक बात बहुत अच्छा से क्लियर करते हैं कि पाकिस्तान की
مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور بیوروکریسی مانتے ہیں جو یہ منسٹریوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ گورنمنٹ ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیکٹری لیول کے سیکٹریز جو ہوتے ہیں, اور یہ جو سیکٹری جو ایک چین چلتی ہے, اور سی ایس پی آفیسر ہیں, سی ایس ایل آفیسر جو ہیں, یہ بڑے بڑے افسر جو ہیں ہر ادارے کے, تو یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ جو ملک چلاتے ہیں, جو ملک کا ڈھانچہ چلاتے ہیں, اصل میں یہ لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں, یہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے یہ ان کو بتاتے ہیں, پھر سیاستدان جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہے پھر وہ ملٹری کو کے حساب سے ان کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ ایکشن کرنا ہے, اس سے ایکشن کرنا ہے, یہ جو بھی ان کو دیتے ہیں. تو پاکستان ملٹری جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن جو ہے, یہ اگر کوئی اس کے خلاف پاکستان ملٹری کے خلاف لڑ رہے ہو, بے وقوف ہو, لڑو جا کے بیوروکریسی کو نشانہ مت بناؤ, کیونکہ یہ تو پاکستان کی ملٹری ہو یا دنیا کی کوئی ملٹری ہو, وہ تو آرڈرز کی وہ ہوتی ہے, پابند ہوتی ہے. اس کو آرڈر کرو گے تو وہ چل پڑے گی, کیونکہ وہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے. تو یہاں پہ بلوچستان میں جو کچھ اگر فوج کے ہاتھوں کروایا جا رہا ہے, یا کراچی میں یا آگے یا پیچھے جو بھی یہ ہوتا ہے, یہ سب کا سب پیچھے سے بیوروکریسی کرتی ہے. پاکستان کی بیوروکریسی بہت کرپٹ ہے, میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں, پاکستان کی بیوروکریسی کو 40 سال سے جانتا ہوں. پاکستان کی بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے, یہ اس میں سفارتکار بھی آتے ہیں, اس میں ڈپلومیٹس بھی آتے ہیں, یہ بھی یاد رکھا جائے. یعنی کہ ہم بیوروکریسی میں صرف یہ نہیں کہ منسٹری میں لوگ ہیں, سفارتکاروں میں بھی ہیں, آگے پیچھے بڑے بڑے ابھی اس طرح کے جو ادارے ہیں, یہ لوگ ہیں جو ایکچولی ملک کو رن کرتے ہیں, اور جو حکومتی سطح کے اوپر, سرکاری سطح کے اوپر, اور پروٹوکول اور جو کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ ملٹری کو ایڈوائز کرتے ہیں یا ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ یہاں یہ کرنا ہے یا وہاں یہ کرنا, تو پھر ملٹری چل پڑتی ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں لوگ سب جگہوں پہ کہ معصوم لوگوں کو بسوں سے تار کے قتل کرنا یا ملٹری کے لوگوں کو پکڑ کے قتل کرنا. میں نے آج تک یہ سنا کہ تم لوگوں نے کسی سیکٹری کو قتل کیا ہو, تم لوگوں نے کسی بیوروکریٹ کو پکڑ کے کیا ہو قتل, ان کی منسٹری میں گھس کے ان کو نکال کے ان کو تم لوگوں نے مارا ہو, اور کیونکہ تم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ملٹری کر رہی ہے, اور وہ اس لیے کہ وہ ملٹری سامنے ہوتی ہے. تو یہ بات باش کافل فاضل سب لوگ سنو اور اچھی طرح سے دماغ باندھو اور آپس میں مشورہ کرو کہ پائے میں اخلاق کی لیڈرشپ نے ہمیں یہ بتایا ہے, وہ بانگے دہل بلند آہنگ, کہ پاکستان ملٹری خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی. یہ فیصلے بیوروکریسی سے آتے ہیں, جب حکومتوں سے آتے ہیں, اور پھر یہ اس کے اوپر ایکشن کرتے ہیں, کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے ادھر جاؤ ادھر مارو, ادھر جاؤ ادھر مارو. پھر وہ کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے ملک کا, کوئی جنگل اور نہیں ہے. تو اس لیے اپنے دماغوں میں رکھو کہ نشانہ بنانا ہی ہے تو صرف ملٹری کو نشانہ مت بناؤ, ان کے افسر کو نشانہ مت بناؤ, جو ان کے پیچھے ٹریگر ہے, جو انگلی ہے, اس پہ نظر رکھو, تو پھر شاید تم لوگوں کو کوئی تھوڑا بہت جو ہے ان لوگوں کو. اور وہ ٹریگر جو ہے وہ بیوروکریسی ہے, سمجھے جی, بیوروکریسی از ریسپانسبل فار دا ڈسٹرکشن آف پاکستان آل دا ٹائم, کم واٹ میں. یہ ہمارا وہ ہے بھائی جی. آج کے لیے میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, یہ عمومی صورتحال پہ گفتگو ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ ایلس دین. نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ, بس آپ نے جو کہہ دیا وہ ہماری ایک ہی بات ہوتی ہے, جو آپ کی بات ہے وہ میری ہے, جو میری بات ہے وہ آپ کی ہے. تو اگر ہم دوبارہ بیچ میں ایک دوسرے کے انٹرفیئر کریں تو پھر بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے جو ہے یا آپ بولتے ہو یا میں بولتا ہوں, تو ہماری جو ڈسکشن پہلے ہوتی ہے اس کے اوپر پھر ہم جو ہے وہ پبلک تک بات پہنچاتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک آدمی بولے تو وہ زیادہ نہیں, اور کوئی نہیں ہے خاص تو نہیں ہے. باقی یہ وہ پاکستان کے اندر جو غریب غرباؤں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کے اوپر پھر ہم دوبارہ ایک ظریف جو ہاں یہ باتیں بھی ہم کرنے کی ہماری جہاں تک لوگوں کی بات پہنچے. ہمارے دور میں قائم انقلاب کے دور میں ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے, یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. ظالموں کے ہاتھ توڑے جائیں گے, مظلوم کی دادرسی ہوگی اور ریپڈ ہوگی, اور انصاف بلا تاخیر ملے گا. جو لوگوں نے اس جملے کو مذاق بنا کے رکھا ہے کہ انصاف بلا تاخیر, ان کی کارکردگی آپ لوگ دیکھ لی ہے, اور طور کے پی کے میں بھی دیکھ لی ہے کہ موبائل عدالتیں جو ہیں وہ جو کئی ٹوائلٹوں میں پڑی ہوئی ہیں, جو ان کو وہ کیری نہیں کر سکے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے دور میں کہیں کسی مظلوم پہ یہ بات واش کاف الفاظ میں اس کو ریکارڈ پہ رکھا جائے. کل اگر ہم اس بات کو نہ کر سکے تو ہمارے منہ پہ ماری جائے بات کہ جہاں بھی ظلم ہوگا غریب سے, اول تو ہوگا ہی نہیں, یہ سارے ظالم جو ہیں وہ دبک جائیں گے, کیونکہ ہم نے ظالموں کو لٹکا دینا ہے. تو جہاں بھی کہیں کبھی کسی کا ظلم ہوا, اس کی آواز
सेकंडों में जो है ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचेगी। और उसका हमने सिस्टम सोच रखा है, हमने क्या तरीकाकार इख्तियार करना है कि पाकिस्तान के हर फर्द की आवाज कहीं पर जुल्म हो वो हमसे राब्ता करेगा, हुकूमत से राब्ता करे और हुकूमत उनके साथ विद इन सेकेंड जो है वहां पर एक्शन लिया जाएगा। इसलिए गरीब लोग और हाँ जो है हम इलाज जो है वो बिल्कुल ये कार्ड वार्ड ये सब ड्रामेबाजी के बिना जो है गरीबों का इलाज जो है वो उसको फ्री रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं से कटौती करनी पड़े, लेकिन इलाज को के लिए हमने बिल्कुल ये बात वादे कर देते हैं कि उनका इलाज फ्री होगा। और जो तालीम है वो और पानी हमको मुहैया करेंगे। जो है लोगों के चूतड़ों में से पैसा निकाल के जो उन्होंने खाया हुआ है करप्शन का निकाल के, तो मैं कहता हूँ हम लोग जो है वो पानी के ज़खायर जो है वो आवाम के लिए बनाएंगे, कुएं बनाएंगे, सहराओं में कुएं बनाएंगे, जो दही इलाके हैं जहाँ दूर दूर से बेचारी औरतें भर के लाती हैं उन लोगों के लिए कुएं और जो है पानी के ज़खायर दस्तयाब करेंगे और उनके लिए स्कूल भी देंगे और सब बेहतरीन ये सब कह रहे हैं ये हम करेंगे, क्योंकि हमने वो सब फाजिल अखराजात खत्म कर देने हैं जिस वजह से पाकिस्तान जो है वो या तो ये करप्शन में लोग लूट मार करके घरों में पैसा जमा कर लेते हैं या फिर जिसे असेंबलियों में खरबों रुपया यूज हो रहा है जायलों और जाली डिग्री होल्डरों और जिनको तराने नहीं आते, जिनको रैली बोली आते, वो बैठ के आपकी कानून साजी कर रहे हैं, आपके कानून बना रहे हैं। जिनको कलमे नहीं आते, जिनको तराने नहीं आते, जिनको पहला दूसरा तीसरा कलमा नहीं आता, चौथा कलमा नहीं आता, चलो तीसरा तो आना चाहिए, वो नहीं आता और सब्जियों में बैठे हैं जिनको तराना नहीं आता। यार इमेजिन करो। जी, तो मतलब कहने का ये है कि हम लोग जो है वो पैसा प्रैक्टिकली इनकलाब लोग कहते हैं ना, ये हमारी बातें सुनो और प्लीज लोगों को सुनाओ कि इनकलाब और जमहूरियत में क्या फर्क होता है, इनकलाब में क्या होता है, इनकलाब में क्या आवाम को मिलता है। या हम जलसे जुलूसों पे यकीन नहीं रखते, हम ये यकीन रखते हैं कि ये जो ये भेड़ बकरी होता है, ये जलसे जुलूसों में नारे मारने के लिए बिरयानी खाने के लिए लोग बुला लेते हैं, इनको असल में बिरयानी मिले, इनको अपने घरों में पकाए, इनके पास वसाइल हो, इनको किसी की जरूरत ना पड़े। हम ऐसे ऐसे इक़दामात इनकलाब में करेंगे और हिस्ट्री याद रखेगी कि पायद इनकलाब पाकिस्तान का जो है एक मुनफरिद और वाहिद इनकलाब होगा जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। ठीक है सन, वेरी गुड। तो फिर मिलते हैं। पाकिस्तान अवामी इनकलाब पायम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है, ठीक है? ओके, थैंक यू खुदा। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी काफ़ी बातें। बार बार इनको वीडियोस को सुने और इनको आगे करें और सवाब कमाएं। अल्लाह के हुजूर जो है वो सुखरू हों इन वीडियोस को आगे करके, क्योंकि इसके अंदर वो बातें हैं जो सियासतदान नहीं करते।